میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے تھے. آپ فرماتے تھے بیلیا کم از کم روز ایک چٹھی تے مدینہ پاک بھیجیا کر. وہ چٹھی سے مراد کیا ہے؟ ان کو یاد کیا کر. ہم حضرت پہلی بات تو صرف پڑھتے ہیں، یاد نہیں کرتے. پڑھنے میں یاد کرنے میں بڑا فرق ہے. اور پڑھتے پتہ کیسے ہیں؟ کوئی چھت دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی دیواریں دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی داڑھی میں خارش کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے، کوئی زمین سے کھیلتے بے توجہی سے، بے یقینی سے. پڑھنا کچھ اور ہے، یاد کرنا کچھ ہے. اور اللہ حضرت نے یاد کرنے کو کہا ہے. فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو مدینہ پاک بھیجا کر. اور جس بیلی کو آپ نے کہا نا وہ بھی واقعی سادہ تھا. وہ آگے سے کرتا ہے حضور چٹھی بھیجیاں کی ہوئے گا. فرمایا کسی دا تے جواب آئے گا ہی نہ. کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. کھڑا ہی کوئی نہیں ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی شائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. اس لیے حضرت جی جب بھی پڑھنا یقین سے پڑھنا، جب بھی پڑھنا محبت سے پڑھنا. پڑھ کے دیکھو کبھی حضرت پھر ہو. صرف اتنی خرابی ہے پڑھتا کوئی نہیں حضرت. صرف اتنی خرابی ہے کہ پڑھتا کوئی نہیں. یہ ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہے سلسلہ علیہ نقشبندیہ میں حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ. وہ لکھا ہے کہ حضرت ایک دن اسی طرح بیٹھ کے نا لوگوں کی تربیت فرما رہے تھے کہ اللہ کا ذکر کیا کرو. اور آپ کو پتہ ہے لالچ تو دینی پڑتی ہے. وہ بھی قرآن میں کہہ رہا ہے وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. ٹھیک ہے، وہ فلیکس پہ لکھنا پڑتا ہے. لنگر کا خصوصی کی سمجھ نہیں آئی کہ خصوصی سے کیا مراد ہوتی ہے. یہاں چول ہون گے تو یہاں سالن ہوئے گا. خصوصی سے پتہ نہیں کیا مراد ہوتی. اور اتنا بڑا خطیب صاحب کا نام نہیں لکھا ہوتا جتنا بڑا یہ لکھا ہوتا ہے لنگر کا خصوصی انتظام ہوگا. اللہ میرا واس چلے تو میں بند کرا چڑھا حضرت، کیونکہ محفل کے اینڈ پہ جتنی اس لنگر کی وجہ سے اللہ کے گھر کی بے حرمتی ہوتی ہے نا. یہ تو وہ جگہ ہے حضرت تشریف فرما ہیں، علماء بیٹھے ہیں، فرض نماز پڑھی جا رہی ہے، امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہیں اور آپ اس دروازے پہ ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اگر میں تیز تیز چلوں گا تو رکوع میں شامل ہو جاؤں گا. شریعت کہتی ہے رکعت جاتی ہے تو جائے، لیکن تو نے تیز چل کے رب کے گھر کی بے ادبی نہیں کرنی ہے. جس گھر میں رکعت پانے کے لیے بھی آپ تیز نہیں چل سکتے، اسی گھر میں کھڑے ہو کے ہم لنگر کا ایک شاپ پر یا ڈبہ لینے کے لیے لڑ بھی پڑتے ایک دوسرے سے. میرا واسطہ چلے تو میں بند کروا دوں حضرت، کیونکہ صرف رب کے گھر کی اینڈ پہ بے ادبی ہوتی ہے. میرا بس چلے میں بند کروا دوں اور لکھواؤں فلیکس پہ بڑا سا لنگر کا کوئی انتظام نہیں ہوگا. جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے آنا ہے 100 بار آئے حضرت، نہیں آنا تو کر رہو اپنے. میرا بس چلے میں بند کروا دوں، کیوں میں ہر محفل پہ دیکھتا ہوں حضرت. جب میں مسجد سے باہر نکلتا ہوں گریبان پکڑے ہیں کھینچا تانی. جس گھر میں رکعت پانے کے لیے آپ تیز نہیں چل سکتے، اسی گھر میں کھڑے ہو کے چاولوں کے ایک شاپر کے لیے حضرت رب کے گھر کی بے حرمتی کرتے ہیں. اور زیادہ دکھ یہ دیکھ کے ہوتا ہے کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو روز ہی یہ چاول کھاتے ہیں. یا تو اعلان ہوا ہونا بھائی آج جو چاول ہیں یہ ڈائریکٹ جنت سے ہی آئے ہیں، یہ منو سلوا ہے، پھر بھی اجازت نہیں. منو سلوا کے لیے بھی آپ کو اجازت نہیں اس گھر کی بے ادبی. آپ چاولوں کے ایک شاپر کے لیے اس کی بے ادبی کرتے ہو. تو پھر دکھ ہوتا ہے حضرت دیکھ دیکھ کے وہ چاند پہ چلے گئے، وہ مریخ پہ چلے گئے. ہم 75 سالوں بعد آج بھی ادھر ہی کھڑے ہیں چاولوں کا ایک شاپر دینے کے لیے لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے. ہم آج بھی ادھر ہی کھڑے ہیں. میں حضرت اس دن بتا رہا تھا میں باہر کا دورہ کر کے آیا، میں کیوں جاؤں ادھر اپنا پاکستان چھوڑ. وہ جاپان میں بڑے میرے پروموشن ہے اور کہے دوسرے پاکستان کے پاس ہے، جاپان کے پاس نہیں ہے. لیکن میرا پاکستان اتنا پیچھے کھڑا ہے، وہ اتنا آگے چلا گیا. یہ سونی ان کا ہے، یہ پیناسونک ان کا ہے، یہ ایکون ان کا ہے، ٹویوٹا ان کی ہے، ہونڈا ان کی ہے. حضرت ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے کیوں نہیں بنائی ٹویوٹا؟ کیا جاپانیوں کے 3 ہاتھ ہیں یا ان کی پیشانی پہ بھی کوئی آنکھ ہے؟ حضرت جی جب سے ایٹم بم بنا ہے جاپان وہ واحد ملک ہے کہ جس پہ 2 بار ایٹم بم اپلائی بھی کیا گیا ہے. ابھی تک کسی نے ایٹم بم نہیں کھایا. اس نے ایک نہیں 2 بار کھایا ہے. ایک بار ناگاساکی پہ اور ایک بار ہیروشیما پہ. حضرت پھر بھی سب سے زیادہ اس وقت قدرتی آفات کا سامنا جاپان کو ہے.
سب سے زیادہ زلزلے ادھر ہیں. لیکن حضرت انہوں نے اتنی ترقی کی ہے کہ اب وہ اپنی عمارتیں اس طرح کی بناتے ہیں کہ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ شاید 6 پوائنٹ پتہ نہیں کتنا، کہ اگر اس لیول کا بھی زلزلہ ہے تو وہ عمارت گرے گی نہیں، بلکہ ان کی عمارتیں جھولتی ہیں حضرت، کیونکہ ان کو پتہ یہ کام ہونا ہی ہونا ہے. کوئی چندہ نہیں ہے حضرت جی، کبھی جھولی پھیلا کے کسی سے مانگنے نہیں گئے. بہرحال بات بڑھ جائے گی، یہاں بات آ گئی، لانی میں نے نہیں تھی. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت عمر تو ہی جاپان چلنگا چھڑی، کوئی ایک گل میں دسو انہوں دی ترقی. مجھے کہنے لگا حضرت میں آپ کو اتنی بتاؤں کہ آپ کتاب لکھ سکتے ہیں ان کی ترقی پہ. میں نے کہا نہیں حضرت جی، نہ کتاب دا سنن دا ٹائم ہے تو نہ لکھن دا ٹائم ہے، ایک گل دس مینوں کوئی. مجھے کہنے لگے حضرت میری جوانی تھی، اور آپ کو پتہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، لیکن آپ سب دعا کیا کریں اللہ جوانی کی دیوانگی کے فتنے سے بچا کے رکھے. حضرت پاکیزہ جوانگی کا اپنا ہی مزہ ہے حضرت. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است. برحال مختصر جی بات، وہ کہتے ہیں جی جوانی میں جوانی تھی جی، ادھر کوئی دل مائل ہو گیا کسی طرف، کو جاپانی عورت تھی، شادی کا ارادہ کر لیا، زنا سے اللہ نے بچا کے رکھا. حالانکہ وہ شادی بھی زنا ہی تھی حضرت جی، لیکن چلو ہم گناہ کرنے کا ہم ایک بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں حضرت جی. ظاہر ہے اس کا مذہب ہی کچھ نہیں، میں مسلمان ہوں تو کیسے معاملہ بنے حضرت. بہرحال مختصر میں بچوں کے لیے شادی کی ڈیٹ طے ہو گئی، ہم گاڑی میں بیٹھ کے جاپانی طریقے سے شادی کرنے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں نے بھی وہ دلہے والے کپڑے پہن رکھے ہیں، اس نے بھی وہ جاپانی طرز کا لباس پہننا ہوا ہے، شادی کرنے جا رہے ہیں. راستے میں ایک جگہ رکنا تھا، کچھ سامان لینا تھا شادی کے لیے. کہتے ہیں میں رکا، وہ گاڑی میں بیٹھی رہی، سامان کے ساتھ نا ببل کھانے کو دل کیا، میں نے ببل لے لیے، چنگم. آ کے گاڑی میں بیٹھا، چنگم کھولی منہ میں، لیکن ریپر ہاتھ ہی میں. گاڑی چل پڑی، سمجھ نہ آیا اس کا کیا کروں. کہتے ہیں میں نے چلتی گاڑی میں نا شیشہ نیچے کیا اور ریپر سڑک پہ. بس اتنی بات تھی. اس جاپانی لڑکی نے مجھے کہا اسٹاپ دا کار، گاڑی روکو. میں نے روکی. اس نے کہا ان لاک، گاڑی ان لاک کرو. میں نے کی، کوئی بات نہیں کی، اتر کے چلی گئی. میں بڑا حیران ہوا، بھائی تھوڑی دیر پہلے ہم شادی کرنے جا رہے تھے، یہ کیا تماشا ہوا. پر ہے بھی وہ بندہ نا گجر برادری سے. غصہ آ گیا، کیا انہوں نے ویاہ کر کے دسنا ہے. کار آیا، ضد کی تھی ویاہ کرنا ہے، پاکستان آئے، دھوم دھام سے شادی کی. اور بہرحال مختصر کر رہا ہوں، کہتے کہ 2-3 سال بعد نا کسی پروگرام میں ملاقات ہو گئی، اور یہ نہیں کہ مجھے روکھی ملی، وہ بڑے اچھے طریقے سے ملی. اور مجھے اور حیرانگی ہوئی، بھائی اگر کوئی بات تھی تو نہ ملتی مجھ سے بھی نہیں رہا گیا. کہتے میں نے جا کے پوچھا بھائی اس دن کی ہوا سی. راستے میں اتر کے چلی گئی. اور سننا ذرا بھائی پاکستان کے کاکو، یہ جاپان کی ترقی کا راز ہے. کہتی ہے مجھے آگے سے کہتی ہے آپ کو پتہ ہے آپ نے وہ ببل لی، پھر آپ نے کھول کے کھا لی، پھر اس کا آپ نے وہ ریپر کدھر پھینکا تھا. میں نے سڑک پہ. بس اس نے کہا میں نے ادھر ہی فیصلہ کر لیا اس بندے کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی ہے. کہتے میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں نے سمجھ لیا جو بندہ سڑک نہیں صاف رکھ سکتا وہ اپنا گھر کیا صاف رکھے گا. اور ہماری بھی سن لو اب ذرا، ہماری بھی سن لو. ہم 75 سال بعد آج بھی ادھر ہی کھڑے ہیں، گلی یا سڑک ہم نے کیا صاف رکھنی ہے. ہم آج بھی کل 10ویں 40 اور سالانہ ختم کے بعد جو کیلے ملتے ہیں نا، وہ بعد میں جو ختم میں رکھے، ہم تو اس کے چھلکے مسجد میں پھینک کے جاتے ہیں. نہیں پھینک کے جاتے ہوئے مولن والوں، ہم تو ابھی تک یہاں کھڑے ہیں. سڑک گلی صاف رکھنا تو بات کی بات، ہم تو آج تک یہ بھی نہیں سیکھ سکے کہ یہ رب کا گھر ہے، رب کا، یہاں نہیں چھلکا پھینکنا. جس قوم کو اتنی اویئرنس نہیں آئی آج تک کہ رب کے گھر میں نہیں پھینکنا. باہر کی میں بات نہیں کر رہا. آ جاؤ میرے ساتھ، میں یہ ابھی پھر ختم پہ جاؤں گا یہاں سے اٹھ کے. جنا لوگ مسجد سے اٹھ کے جان، تمہاری جوتیاں میرا سار ہوگا. ترقیاں ہمیں نہیں ہوتی ہیں. ہم تو آج تک یہ بھی نہیں سیکھ سکے. یہ مسجد ہے، ککھڑی دے چھلکے مسجد کھا کے، دوانے دے چھلکے مسجد کھا کے، کو بڑا ہی چنگا ہوئے گا تے انہیں بھی لے کے کتے سیڈے نہیں سٹنا. جڑا بڑا چنگا جس کو میں پاکستان میں کہوں گا، اس نے بھی کیا کرنا ہے، اس نے بھی گلی میں پھینک کے جانا ہے. انہوں نے ترقیاں کی، ہم تو آج تک یہ نہیں سیکھ سکے. کوئی بخاری نہیں ان کے، ہم نے کیا کرنا ہے، کوئی قرآن نہیں. یہ میرے دین میں لکھا ہوا ہے الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. یہ میرے دین میں لکھا ہوا ہے. جاپانیوں کے پاس کدھر لکھا ہوا ہے یہ؟ ادھر یہ تو میرا مذہب ہے، یہ تو میرا دین ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. دیکھ لو جن کی جہاں صفائی نصف ایمان ہے، ان کی گلیاں دیکھو، ان کی سڑکیں دیکھو، ان کے محلے دیکھو. ادھر کچھ بھی نہیں کیا، باتیں کی ہم نے.
میں آیا، میں نے آپ کی خوشامد کی، آپ نے میری خوشامد کی، اٹھ کے چلے گئے. قومیں ایسے نہیں بنتی ہیں. ترقی کی اور وہ اس وقت، اور حضرت وہ اس لیول پہ آ گئے ہیں. مثلا ہوتا ہے نا کہ جی مجھے موروثی بیماری ہے جی، میرے دادے نو بھی سی، وہ اتنی ٹیکنالوجی ان تک آ گئی ہے کہ پریگننسی کے ابتدا میں اگر آپ چاہیں تو وہ جو موروثی بیماریاں آپ ختم کروا سکتے ہیں. وہ اس لیول تک آ گئے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ مثلا میرے بچے جڑا بچہ یا میری جو بچی پیدا ہو اس کی آنکھیں بلو کلر کی ہوں، آپ کروا سکتے ہیں. وہ یہاں تک آ گئے ہیں ٹیکنالوجی میں. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میرا جو بچہ یا بچی پیدا ہو اس کے بالوں کا کلر فلاں ہو، آپ کروا سکتے ہیں. جب بچہ بچی پیدا ہوگی جو آپ چاہیں گے کلر وہی ہوگا. حضرت آپ چاہتے ہیں میرے بچے کے بال گھنگریالے ہوں، حضرت وہ یہاں تک آ گئے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے جی. آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، باقی جو محنت کرے گا اللہ کہتا ہے میں اس کو صلہ بھی دوں گا، میں اس کو بدلہ بھی دوں گا. ہم نے محنت نہیں کی ہے جی، انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے محنت کی اور وہ گئے حضرت. اور ہم 75 سالوں بعد حضرت آج بھی ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں. حضرت نہیں پتہ، محنت کرو. حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ. چلو جی ایتھے ہی مکا چھڑ دیں، دوجی گل کی چھیڑنی ہے، اج ایتھے ہی رہنے ہیں. ماشاءاللہ حضرت قبلہ تشریف فرمائے. میں نے کہا نا حضرت جی لیکن کس کے آگے دکھ رہے ہیں یار، جا کے کسی کو. ہمارا حال بالکل وہ اس وقت ہو چکا ہے. وہ ہوا تھا نا کوئی جوتیاں پڑنے والا معاملہ، تو انہوں نے کہا بس اینا کرو ٹائم بہتا لگتا ہے جوتیاں مارنے والے بتا لو. ہمارا حال بالکل وہ ہے اس وقت. حضرت ہمیں کوئی نہیں جوتیاں پڑھنے سے غرض، بھائی کہنے جوتیاں مارنے والا بتا لو. حضرت جی ہم سے ٹوٹا بنگلہ دیش، مجھے کوئی بنگلہ دیش سے اناد نہیں ہے، کیونکہ میری بیس بنیاد کوئی ملک یا وطن نہیں ہے. میری بیس اور بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. حضرت وہ جہاں بھی پڑھا جائے گا وہ میرے وجود کا حصہ ہے. وہ بنگلہ دیش ہو، وہ ملائیشیا ہو، وہ انڈونیشیا ہو، حضرت وہ جکارتا ہو، وہ ٹرکی ہو، وہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن ایک بات کر رہا ہوں، مجھ سے ٹوٹا جب بنگلہ دیش، اور بڑی بری حالت میں ٹوٹا جی. پھر انڈیا کے پاس گیا، پھر وہ انڈیا سے آزاد ہو گیا. حیران کن بات ہے حضرت، جو ہم سے ٹوٹ کے انڈیا کے پاس گئے پھر وہ آزاد ہو گئے. اس دفعہ جب یہ فلڈ آیا نا سیلاب، آپ کو بنگلہ دیش نے امداد بھیجی ہے. ہمارے اتنے برے دن آ گئے کہ ہمیں بنگلہ دیش نے امداد بھیجی ہے. مجھے کوئی اس سے نہیں کہ بھئی کیوں بھیجی ہے، لیکن دکھ تو ہے نا جی. مجھ سے ٹوٹا، انڈیا کے پاس گیا، پھر انڈیا سے آزاد ہوا، وہ اتنی ترقی کر گئے کہ ہمیں امداد بھیج رہے ہیں. ہم نے 75 سال میں کیا چھک ماری ہے حضرت؟ چھک صرف ہم نے یہ ماری ہے تسی میرا چگا پھولے ہے، میں تہاڈا پھولے ہے. نہ میں اپنا پھولے ہے نہ تسی اپنا پھولے ہے. جب میں بھی اپنا پھولے آندا، تسی بھی اپنا پھولے آندا تو شاید ہم بھی کسی اور جگہ ہوتے اس وقت. جو میری قوم کی سب سے بڑی بیماری ہے، سب اپنے اپنے چوگے پھول رہے ہیں، ایک دوسرے کے پھول اپنا. سلیمان مصباحی چیک کرے کہ پاکستان کو یہاں تک لانے میں میرا کیا قصور ہے. سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ نواز شریف کا نکال رہے ہیں، اپنا نہیں نکالتے. آپ زرداری کا نکال رہے ہیں، اپنا نہیں نکالتے. ساتھ میں نہیں کہتا کہ ان کا قصور کوئی نہیں، میرا بھی تو ہے. جب وہ لوٹ رہے تھے تو سلیمان مصباحی کی کرن رہا سی. یہ بھی سلیمان مصباحی کا قصور نہیں کہ چپ رہا ہے، ان کو لوٹنے دیا. میرا بھی تو قصور ہے. اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی قبلہ جی، اس عوام کی بات کی بچوں والی باتیں کرتے ہیں. حضرت دیکھیں نا کہیں چوری ہو جائے حضرت جی، تو چوری کر لے کہیں، تو ہماری ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلا سوال وہی کنے جنے ہیں چور؟ یعنی کہ 2 جنے ہی سن. یہ تسی کنے جنے ہو؟ یہی 15-20 جنے ہیں. وہ 15-20 جنے نے 2 لٹ گئے. یہی پاکستان والوں کی بھی بات ہے. 25 کروڑ ہے اور کہتے جی ہمیں چند حکمرانوں نے لوٹ لیا. یہ تسی کی کرن رہے سارے؟ دیکھیں حضرت کہاں کہاں میری غلطی ہے. حضرت سب ٹھیک ہو جائے گا. میری غلطی کہاں ہے؟ اور اب میرے خیال سے حضرت اب ہم نے نہ دیکھا تو پھر کچھ اور بھی ہو جانا جی حضرت. ہاں کیونکہ اس نے قرآن میں کہہ دیا ہوا ہے. وکری گل ہے ہم اب سٹیجوں پہ آپ کو قرآن نہیں سناتے، ہماری سٹیجوں پہ تو شعر و شاعری کا راج ہے آج کل. قرآن کتنے حضرت جی دے شعر تے شعر، دے شعر تے شعر، دے شعر تے قرآن تو ہے نہیں ہمارے سٹیجوں پہ حضرت. اس نے قرآن میں کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. ختم کر دوں گا تمہیں میں اگر تم نے میرے دین کو چھوڑا تو
کہیں وہ کہہ رہا ہے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اور میں کہہ رہا ہوں ہر جگہ پاکستان والوں، وہ جب بالکل اینڈ ہوتا ہے نا، اینڈ وہ جب آخری 5 منٹ رہ گئے ہوتے ہیں تو وہ جو ایگزامینر ہوتا ہے نا ممتحن، وہ اعلان کرتا ہے بھائی جلدی جلدی اپنا پیپر کر لو، 5 منٹ رہ گئے جی. یہ پاکستان میں اعلان ہو چکا ہے، بس 5 منٹ رہ گئے جی. بھائی بڑا ٹائم ہوتا ہے 75 سال، کیا اسی طرح منہ دیکھا جائے گا سب کا؟ صرف یہ ہے کہ اس ذات کا ایک قانون ہے، قاعدہ ہے اس کا حضرت، وہ حلیم ہے، وہ ڈائریکٹ نہیں پکڑتا کسی کو، وہ اتنی جلدی نہیں پکڑتا. فرعون نے، نمرود نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے تو فوراً ان دونوں کو بھی نہیں پکڑا. ایک کے پاس حضرت ابراہیم کو بھیجا، ایک کے پاس حضرت موسیٰ کو بھیجا، بار بار بھیجا، سمجھاؤ سمجھاؤ، منع کرو، باز کرو، ان کو بن جو بندے کے، نہ کرو اس طرح. انا ربکم الاعلی، تمہیں نہیں سکتا. جب نہیں باز آئے تو ایک کو مچھر سے مروا دیا، ایک کو پانی میں غرق کر دیا. اس کا ایک قانون ہے حضرت، وہ نہیں فوراً پکڑتا کسی. بڑا ٹائم دیا، 75 سال بڑا وقت ہوتا ہے حضرت، ہمیں دیا گیا. لیکن اب حضرت جی پاکستان والوں، اگر اگر تم ہوش میں نہ آئے تو پھر ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. انہ ہوا یبدی و یعید. پڑھ رہے تھے اسی حوالے سے نہ، پڑھتے پڑھتے بات آ گئی. حضرت نے ارشاد فرمایا، فرمانے لگے جی اس 80 کی دہائی میں نا، 80 میں جب بہت بڑا وہاں ایک سونامی کا سلسلہ بنا، حضرت بم بھی کھایا اس نے، پھر ترقی. کبھی جاپانی پروڈکٹ کا نام ہوا کرتا تھا، جاپان کی استری ہٹائچی. کہتے ہیں جی بھٹو نے نا ایک وفد بھیجا جاپان، جاؤ ویک کیا ہوئے جاپانی کی کر دینے، بم بھی کھا لیا سارا کو، پھر بھی ترقی. کہتے ہیں جی 11 بندہ پہ مبنی ایک وفد جاپان بھیجا گیا. کہتے جب ہم جاپان اترے نا تو جتنے بندے تھے اتنے آگے ریسیو کرنے کے لیے جاپانی کھڑے. جاپانی بڑے مہمان نواز ہیں. بہرحال بات بڑھ جائے گی، میری گھڑی پہ بھی توجہ ہے. کہتے ہیں استاد کہ میں پاکستان سے نہ جاتے ہوئے پاکٹ سائز ڈائری لے کے گیا، جیڑی گل جاپانیاں دی چنگی لگنی فٹ لکھ لینی. مثال کے طور پہ آپ نے کبھی دیکھا بھی ہوگا جاپانی چائنیز وغیرہ نا، وہ 2 سٹکوں سے کھاتے ہیں. اللہ ہے یہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ. نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے 3 انگلیوں سے کھاؤ، اور آپ کھا کے دیکھو کھایا ہی نہیں جائے گا. 3 انگلیاں جی کتنے کے چول لو گے ادھر، کھایا ہی نہیں جانا آپ سے کوئی بھی. کم کھاؤ گے اس سے ٹھیک رہے گی. ہم نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ چھوڑا، اسی بکا نال کھانے ہیں. پھر حل کی اسپتال بھرے دینے. آج آ جاؤ 3 انگلیوں پہ، ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، آ جاؤ سارے 3 انگلیوں نہ اسپتال خالی ہوئے، میں جرمدار ہوں. 3 انگلیوں میں آنا ہی کچھ نہیں. بیٹا تھی منہ کھپانا ہے، وہ بھی منہ چنگا چبا کے سٹنا اندر ہے، میدا فٹ فاٹ حضرت. اسی کھان ڈے ہیں بکا نال، تے وہ گڑب گڑب سٹی جانے اندر، سب بیمار پڑے ہوئے ہیں. وہ جناب اب ظاہر ہے جی ڈائریکٹ تو نہیں نبی پاک علیہ السلام کی بات ماننی کہ تنہ نہیں کھان لگ پڑ. انہوں نے کیا کیا، 2 انگلاں کڈیاں وچوں، وہ دی جگہ لین دیاں 2 سوٹیاں تے نال تیجا انگوٹھا لا لیا، کیونکہ انگوٹھے کے بغیر 2 کھایا ہی نہیں جا سکتا کبھی بھی. وہ کھا رہے ہیں سامنے ایڈی جی پیالی رکھ لیندے نے تے ڈہ پیندے نے، مکدے بھی ٹائم لگدا کتے جا کے. اسی کھانے بھوکا نال. میرے محبوب نے فرمایا بھوک لگے تب کھانا، ابھی بھوک ہو ہاتھ اٹھا لینا، فٹ فاٹ رہو گے. لمبی عمر، گردے ٹھیک، میدا ٹھیک، جگر ٹھیک، دل ٹھیک، سب کچھ ٹھیک ہے. اسی سارے حضرت وہ بیٹھے ہیں کھا کھا کے بیمار ہو گئے. ہم کھا کھا کے بیمار ہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں سب سے پہلا برا کام، سب سے پہلی بدعت جو میرے محبوب کے وصال فرما جانے کے بعد آپ کی امت میں جاری ہوئی، یہ تھی امت نے زیادہ کھانا شروع کر دیا. اما سب سے پہلی بدعت حضرت جو اما عائشہ فرما رہی ہیں اس امت میں جاری ہوئی ہے، لوگوں نے زیادہ کھانا شروع کر دیا. میرے محبوب اگر صبح کھاتے تھے رات کو نہیں کھاتے تھے، اگر رات کو کھاتے تھے پھر صبح نہیں کھاتے تھے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، وہ کھا ہی رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. اور قربان جاؤں ان پہ، کھاتے بھی کچھ نہیں تھے، عبادت بھی رج کے کرتے تھے. ہم کھانا بھی رج کے کھاتے، عبادت کرتے کوئی نہیں. ہم سے اگر کوئی مسئلہ پوچھنے بھی آئے تو یہی پوچھنے آتا ہے عشاء کی نماز چاٹ کر کے پڑھ دی ہو تو کس طرح پڑھیں گے. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اب خود فرماتی ہیں 4 روٹیاں بنائیں. کتنی جی؟ جس گھر کا صدقہ سارے کھا رہے اس گھر میں 4 روٹیاں بنتی تھی. یہ تو ایک بندہ 4 کھاندہ ایک ٹائم میں. ایک روٹی حضرت مولا مشکل کشا میرے، ایک روٹی امام حسن مجتبیٰ، ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. فرماتی تینوں نے اپنی اپنی کھا لی، چوتھی میری تھی. فرماتی تینوں کو کھلا کے جب میں کھانے لگی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ
تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اب فرماتی ہیں اپنی بھی ساری نہیں، اپنی کا بھی آدھا کیا، تھوڑا سا سالن رکھا، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبر دیا کرتے تھے، ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ سارا ہی پتا تھا، پھر بھی پوچھا فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام 4 روٹیاں بنائی تھیں، ایک حضرت علی، ایک امام حسن، ایک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین، تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی، یہ میری تھی۔ جب میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں۔ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں، قبول فرما لے۔ لکھا ہے محبوب علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا فاطمہ 3 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں کوئی لقمہ بھی نہیں گیا ہے، اور امت روٹی میں پھنس گئی ہے۔ امت نے سارا کچھ روٹی کو بنا لیا، روٹی کے لیے گلا کاٹ رہے ہیں، روٹی کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، روٹی کے لیے ملاوٹ کر رہے ہیں، روٹی کے لیے اور روٹی کھانی ہے نا، اور کیا کر رہے ہیں حضرت۔ انہوں نے مال کے کونین ہونے کے باوجود بھی 4 پر رہی گھر میں، مال کے کونین ہونے کے باوجود شکم مبارک پہ پتھر بانڈے تاکہ کل کو میری امت روٹی کے لیے نہ بکے حضرت۔ اما عائشہ فرماتی ہے 3 چاند گزر جایا کرتے تھے، کاشانہ نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا حضرت۔ کھجور سے روٹی کھا لی، سرکے سے روٹی کھا لی، پانی سے روٹی کھا لی، نمک سے روٹی کھا لی حضرت، تاکہ کل کو میری امت کم از کم روٹی کے لیے ایمان نہ بیچے حضرت۔ لیکن ہم سارا کچھ ہی روٹی کے لیے کر رہے ہیں، اور روٹی بھی وہ جس کا وعدہ ہے، جس پہ میرا اختیار ہی کوئی نہیں، چاہے بڑھائے چاہے گھٹائے حضرت، اس کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے مال کے کونین ہونے کے باوجود، حضرت میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، فقیر آ گیا، آ کے کچھ سوال کیا، فرمایا میں تو خود دنیا کو 3 طلاقیں دیے بیٹھا ہوں، جاؤ سامنے گھر پہ دستک دے، تیری امید سے بھی زیادہ تجھے دیا جائے گا حضرت۔ اس نے جا کے دستک دی، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا، اس نے سوال کیا، امام نے اتنا عطا فرمایا اونٹ پہ رکھ کے لے کے جانا پڑا اس کو، تھوڑا سا چل کے واپس آیا، پھر دروازے پہ دستک دی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پھر تشریف لائے، فرمانے لگے، وہ عرض کرتا کہتا حضرت میں تو پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آیا ہوں، اتنا دے دیا کہ اونٹ پہ رکھ کے لے جانا پڑا۔ وہ جو سامنے بیٹھے کبھی ان کی بھی خبر لے لیں، میں پہلے انہی کے پاس گیا تھا، انہوں نے کہا تھا میں تو دنیا کو 3 طلاقیں دیے بیٹھا ہوں، جاؤ سامنے گھر سے جا کے لے لو، ان کی بھی کبھی خبر لے لو۔ امام حسن رو پڑے، فرمایا تجھے پتہ ہے وہ کون ہے؟ کہا نہیں، کہا وہ شیر خدا علی المرتضیٰ ہے، میں ان کا بیٹا حسن ہوں، اور جو کچھ تجھے دیا انہی کے دیے میں سے دیا ہے۔ ہاتھ ہی نہیں لایا حضرت کسی شے نے ہمارے لیے حضرت، لیکن کیا ہے سارا کچھ روٹی نو بنا لے، روٹی کے لیے گلے بھی کٹ رہے ہیں، روٹی کے لیے بھائی سے بھی لڑ رہے ہیں، روٹی کے لیے پتہ نہیں ہم کیا کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے پتر کھانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے زندہ نہ رہو۔ قرآن پڑھو، دیکھو اللہ نے جنت میں تمہارے لیے کیا کیا بنا رکھا، گھاٹے کا سودا کر لیا ہم نے، اس دنیا کو ہم نے سارا کچھ اپنا بنا لیا۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، پڑھو کبھی قرآن، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ عرضی حضرت وقت تھوڑا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ کبھی موقع لائے۔ وہ کہتے جی میں نوٹ کرتا گیا، آخر اینڈ جی دن پورے ہو گئے، پاکستان واپسی تھی، رپورٹ میں نے تیار کر لی، جو مجھے نظر آیا، کہتے دل میں خیال آیا یار جاپانی نے بڑی خدمت کی تھی، کو منو ہی کرنا چاہیے، سمجھ نہ آئے کروں کیا۔ خیر کہتے میں نے کہا بازار جاتا ہوں، کہتے بازار گیا، وہاں ایک کیمرہ پسند آ گیا، یہ والے کیمرے نہیں جی، وہ کدی جو ریل والے کیمرے آندے ہوں، یعنی ریلاں تو آندے سن، 1980 ہے جی۔ کہتے میں بازار گیا، میں نے کیمرہ خرید لیا، وہ میں جب نکلنے لگا نا تو میں نے چپکے سے نا جاپانی نہ دیکھے اس کے بچے کو کیمرہ تھما دیا، جاپانی بڑا تڑفیا، میں نے کہا حضرت یہ آپ میری مہمان نوازی کا بدلہ دے رہے ہیں؟ کہتے میں نے کہا نہیں، میرے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی، میں تو جا رہا ہوں، پھر ملاقات ہو نہ ہو، جب کبھی تو کیمرہ یوز کرے گا میں تجھے یاد آؤں گا، یاد رکھنا پتر محبتیں بڑھانا۔ ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ سارے محبت والے تھے حضرت،
پتہ نہیں جی کدے طریقے دے ڈر پے سارے لڑاکے غسیلے ایک دوجے دے گریبان پھڑن والے سی پتہ نہیں کس کے طریقے پہ نام حضرت علی پاک کا لیتے ہو وہ تو عبد الرحمن ابن ملجم جس نے حضرت پہ اتنا وار کیا کہ اس کا خنجر آپ کی جو ہے نا کاٹتا کاٹتا کان پٹی تک آیا ہے وہ کھڑا ہے حضرت کی بارگاہ میں پانی لایا گیا میرے مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں نظر پڑی ڈرا ہوا تھا فرمایا پہلے اس کو پانی پلاؤ فرمایا پہلے اس کو پانی پلاؤ پانی لے جایا گیا بغض تھا اس کے دل میں حضرت مولا مشکل کشا کے لیے اس کے بغض نے آمادہ کیا پانی نہ پینا تو جب مارنے کے لیے زہر ملایا گیا پانی میں اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا میرے مشکل کشا نے فرمایا ایک ہی کیتا ہی نہ کر چڑیا سن جے تو علی دے گھر دا پانی پی لیندا علی نے بھی بروز قیامت اتنی دیر تک جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر تک پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیتا نام ان کا لیتے ہیں کام پتہ نہیں ہمارے کون سے ہیں یہ تو پتہ نہیں اقبال آج ہمیں دیکھتا تو کیا کہتا تب اقبال نے کہا تھا جب جماعت علی شاہ بھی تھے جب بابا نور محمد بھی تھے جب سید دیدار علی شاہ بھی تھے تب بھی اقبال نے رو کے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو تم صرف نام ہی لیتے ہو تمہارے پاس کام نہیں ان جیسے کوئی بھی حضرت تم نام لیتے ہو میں اسپیشل نوجوانوں سے پتر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے سڑکوں پہ تمہیں دیکھ کے جب تم ایک دوسرے کے گریبان پکڑے اپنے پکڑنے تھے 75 سال ہو گئے کشمیر والے آج بھی تمہارا نام لے لے کے رو رہے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان ادھر نہیں منہ کرتا کوئی بھی ایک دوسرے کو زور دکھانا سب نے اللہ اقبال نے کہا تھا ہو ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن ایک دوسرے نو زور بہانے جے ادھر نہیں جاندہ کوئی میرے سیالکوٹ سے 32 کلومیٹر ہے جموں اتھے نہیں کو جوانی بہان جاندہ ایک دوسرے نو بہانی جے جن نے پلوان ایک دوسرے دے سر تے پلوان لڑائی ہوندی نال ہی فون کٹ لیندے نے کھلو میں کھلو نہیں تو کر رہا جو کرنا ہے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یار تمہیں دیکھ کے سال پہ وہ آج بھی فلسطین والے تمہارا کیونکہ ان کو ان کے بڑے کہہ گئے ہوئے ہیں اور جدو بھی تھانوں بچاڑا ہے پاکستان والے نے بچاڑا ہے لیکن فلسطین والوں کو کون بتائے وہ اپنا پاکستان بچا لیں تے بڑی گل ہے تھانوں انہوں نے کتے بچاڑا ہے آگے وہ ایک دوجے کے نہ پکڑو یار جن کا نام لیتے ان کے رستے میں بھی چلو یار وہ معاف کرنے والے وہ درگزر کرنے والے ہیں یہ ہماری تاریخ کا نام ہے جی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ اور امام زین العابدین نوجوانوں اس مبارک ہستی کا نام ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک نہیں اپنے 72 قتل ہوتے دیکھے حضرت اور قتل کا لفظ میں نے صرف آپ کے لیے بولا ہے شہادتیں تھیں وہ حضرت سوکھا کام نہیں اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے اپنے 72 شہید ہوتے دیکھنا جن میں امام حسین بھی تھے جن میں امام علی اکبر بھی تھے جن میں امام علی اصغر بھی تھے جن میں امام قاسم بھی تھے جن میں چچا حضرت عباس علمدار بھی تھے حضرت لیکن پتہ تاریخ کیا کہتی ہے اور پھر یہ نہیں کہ قتل پہ ختم ہو گئی بات کیا کیا نہیں ہوا ان کے ساتھ حضرت کس کس بازار میں ان کو نہیں گھمایا گیا حضرت کس کس دربار میں ان کو نہیں لے جایا گیا امام واپس آئے مدینہ پاک گھر بنایا آ کے ایک یزیدی سپاہی کو معاملہ بنا امام صاحب کی بارگاہ میں آیا پناہ مانگی تاریخ کہتی امام صاحب نے 3 دن 3 راتاں کول رکھیا جب جانے لگا امام صاحب نے کثیر پیسے بھی عنایت فرمائے تاریخ کہتی ہے چل کے واپس آیا اور آ کے کہتا ہے امام صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں فرمایا کیوں کیا ہوا عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچان لیتے تو اپنے والد اور اپنے بھائیوں اور جانثاروں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے اور جاتے ہوئے اتنے پیسے تو نہ عنایت کرتے کمال جواب دیا فرمایا سنو جب تو نے میرے بابا امام حسین پہ پہلی تلوار چلائی تھی میں تب سے تجھے پہچانتا ہوں فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا یہ میرا کردار کردار کدھر ہے حضرت کردار کدھر ہے حضرت اب غسیلے لڑاکے میں نہیں دیکھا سپیکر کے معاملے پہ غصے میں آ گئے یہ ہمارا حال ہے حضرت کردار کردار لاؤ پیار ایک دوسرے سے بھائی معذرت ویسے بھی کرا لیا معذرت بڑی لیکن یہ مجھے آواز اچھی مجھے ایکو سے میری بڑی جان جاتی ہے معذرت پھر پائیا معافی ہے سارے اندر سامنے غصہ کیتا سارے اندر سامنے معافی ہے پائی محبت پھر پتر تم بنو گے کچھ حضرت جتنی دیر تک ایک دوسرے کے گریبان تم نے پکڑے ہیں تم کسی کا کیسے پکڑو گے حضرت وہ کشمیر تمہارے نام کو رو رہا ہے آج بھی وہ فلسطین والے آج بھی تمہارے نام کو رو رہے ہیں مدر جی گارے 100 روپے گیا گارے اللہ نے قادشت دیتا ہے آج کل ذرا بیمار ہیں مچھاویں رکھی دی ہیں وہ بچے تھے حضرت جی فلسطین کا جھنڈا انہوں نے لگایا غار ثور شریف میں جا رہا تھا اوپر میں نے ان کو پوچھا فلسطین وہ کہتا ہے نعم مجھے کہتا ہے پاکستان
نہ منو دی آندی سی نہ میری آندی سی، لیکن اسی گلے لگ کے نہ روئے. قبلہ اول ہے یار. وہ کسی نے رو کے نہیں کہا تھا ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ کے راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی. انہوں میری سمجھ نہ ہے منود ہی نہ ہے. اتنی عربی آتی تھی مجھے بھی بولنی، لیکن حضرت اسی اینج روئے جی میں ساڈا درد سانجھا ہے. حضرت فلسطین میں اور پاکستان میں ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن اینج اسی روئیے جی میں ایک ہی زخم ہے، وہ بھی تھے میرا بھی. حضرت تم نے یار ایک دوسرے کے پکڑے ہوئے، سب نے ایک دوسرے سے لڑنے والے، ان کے پکڑنے تھے ہم نے جا کے. اوے تم ہمیں لگتے ہو، ہمارا قبلہ اول ہے. ہمارے محبوب نے کم و پیش 1,24,000 انبیاء کے ساتھ یہاں نماز پڑھی تھی. کہاں نہ تم ہوئے سب اپنے اپنے مشن سے ہٹے ہوئے، اپنی اپنی راہ کو چھوڑے ہوئے، اپنے اپنے قبلے بدلے ہوئے. حضرت اٹھو میرے نوجوانوں، کچھ نہیں تمہیں کرنا پڑے گا، اٹھ پڑو، بس ہوش کرو، نہ لڑو ایک دوسرے کے ساتھ. حضرت درگزر کرو، معاف کرو، اور جو معافی مانگے اس کو معافی دو تاکہ معافی کروا جائے. حضرت اب اگر کو معاف کرنے معافی مانگنے بھی آ جائے، معافی کو اگلا کہندا لے پھر 3 اور کھڑکا چڑھنے اسی. اللہ پھر ہے پئی ہے معافی تے تیرے کو اینی منگی ہے تو دیندا نہیں. اللہ پڑھ وے سیدھا ہو، ٹھا 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 ٹھا، اللہ چل چک تو ہی ہے تو ٹنڈ پوڑی. اچھے رواج ڈالو یار، کو معافی مانگنے ہے دو اس کو معافی. اس لیے تو معافی کوئی نہیں. سارے کہتے جی معافی منگن جاؤ اگلا دیندا ہی کوئی نہیں. تو چنگا حضرت جی سڑک تے کھلو کے باقی پھڑکا چھڑو سارے. وہ دروازے پہ آئے، قدر کرو کسی کے آنے کی. حضرت وہ آیا چل کے تمہارے پاس، اسی لیے تو کام ہو. امام صاحب نے نہیں کہا لاؤ یا دیتا ہوں وڈو اینو کرو ٹوٹے ٹوٹے. فرمایا نہیں، وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے. اگر میں بھی تیرے جیسا کرتا تو پتہ کیسے لگتا کہ خون رسول کیا ہوتا ہے. حضرت پتہ کیسے لگتا خون علی کیا ہے، پتہ کیسے لگتا فاطمہ کے گلشن کے پھول ہوتے کیسے ہیں. حضرت اگر وہ بھی کھال کھچوا دیتے پکڑ کے. نہیں، وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے. اسی لیے تو معافی کا رواج کوئی نہیں میرے ملک میں. معافی مانگنے آئے دیتے کوئی نہیں. اگلا کہندا سیدھے ہو حضرت جی باقی بھی پے جی جی کہ بھگتن ڈے تو باقی بھی بھگت لیں گے اسی. حضرت نہیں پتر، اپنے بڑوں کے طریق پہ آؤ. معافی مانگنے آئے کوئی لکھ کے ہی آندا نا بوئے کسے دے. حضرت جی نہیں، آ جاؤ اپنے بڑوں کے طریقے. بہرحال پھر انشاءاللہ وقت دیں گے. میں جاپانی کی بات ختم کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. پھر انشاءاللہ کوئی موقع بنے گا تو بات ادھر سے چلائیں گے. وہ کہتے ہیں جی جاپانی بڑا ٹپیا. انہوں نے کہا جی یہ آپ مجھے بدلہ دے رہے ہیں میری مہمان نوازی کا. کہتے میں نے کہا نہیں، میرے محبوب کی حدیث ہے. کہتے جب میں تھوڑا سا آگے چلا نا جاپانی بول کے کہتا ہے حضرت جو پھر ان غصہ نہ کرو تو منو کیمرے دی رسید دے دیو. میں بڑا حیران ہوا، بھائی یہ کیمرے کی رسید کا کیا کرے گا. خیر میں نے نکال کے دے دی. راہ مجھ سے بھی نہیں گیا، میں نے بھی پوچھ لیا. میں نے کہا جی ہمارے جاپان میں کوئی مہمان آئے نا تو مہمان ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے جاپان سے جو چیز خریدے گا ہم اس کو 40% ڈسکاؤنٹ دیں گے. 40%. ویسے میں اپنی بھی دا چھڑا. میں حضرت جی لاہور پڑھن آیا نا، میں نے پتہ ہی نہیں سی پنجاب یونیورسٹی میں جانا سی. حضرت وہاں ایک کیمپس میں نا میں ایک رکشے والے کھلا رہا. میں نے کہا جی پنجاب یونیورسٹی دے فلاں کیمپ. کہتا جی دور ہی بڑا اتوں 500 روپیہ لگے گا. میں نواں آیا تھا سیال کوٹو پھر ہی جاڑے والا. میں ٹھیک ہے. حضرت جی میں پوں کے نا انہوں نے تو کیمپس لایا. میں نے اس کا بڑا شکریہ ادا کیا. 500 کچھ دن بعد نا 2 ہفتے گزرے تو میں بھی ظاہر پیتی ہو گیا آلے دوالے دا. وہ میں ایک دن پھردا نا حضرت جی ایویں پیدل ہی سیر تے نکلیا. وہ جتھے میں رکشے تے بیٹھا ہوں اتنے ٹر گیا. اور یونیورسٹی کے کیمپس میں اور اس جگہ میں صرف 2 منٹ کا فرق تھا. حضرت جی اینج پو کے تو اتنے پہنچ جانا. او میں نے حضرت جی اتنے پو کے تو 500 لایا گیا میرے کو. ہم تو اس طرح کرتے ہیں، ہم تو اس طرح انتظار کرتے ہیں. حضرت ہم اس طرح کرتے ہیں حضرت ہیں. تو کیونکہ میرا آواز آ گئی ہے کہ ٹائم ہو گیا. اچھا نہیں ہو رہا. یہ بھی سارے نمازیاں بڑا ہوتا ہے نا کہ سمجھنے کو مولوی بے نمازی نے سارے یہ کدی نماز ہی نہیں پڑھی. تھلو سانو پہ دسن کے ٹائم ہو گیا. حالانکہ کہیں نہیں لکھا ہوا حضرت کہ 1:30 بجے، لیکن ہوتا ہے روز ہوتا ہے ہمارے ساتھ. وہ کہتے ہیں جی وہ کہتا ہے جی 40% ڈسکاؤنٹ ہے. حضرت جی یہ آپ کے بھی لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں میں نے کہا یہ گل ٹھیک ہے تو دس تو کی کرنا. بس جی پتر بچوں یہ ذرا بننا جی میرے لیے بھی دعا کرنی میں بھی این جی ہو جاؤں. وہ کہتا ہے جی اگر تو کیمرہ جاتا پاکستان پھر ٹھیک تھا، پھر ڈسکاؤنٹ ٹھیک تھا. اب کیمرہ پاکستان نہیں جانا، جاپان میں رہنا. میں جاؤں گا دکان پہ
اس کو جا کے کیمرہ دکھاؤں گا, رسید دکھاؤں گا, بتاؤں گا کہ کیمرہ پاکستان نہیں گیا, ایتھے ہی رہا, ڈسکاؤنٹ ختم کر, باقی پیسے لے. استاد فرماتے میں سمجھ گیا کہ جب ایک عام جاپانی بھی اپنے جاپان سے اتنا مخلص ہے کہ 40 روپے کا بھی اپنے جاپان کا نقصان نہیں ہونے دے رہا, وہ جاپان ترقی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ حضرت بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, بزرگ سارے بیٹھے ہیں, ان سب سے دعائیں لے کے نا اپنے کو تے تاڑے کو ایک سوال تے گل ختم نہ لی, جھوٹ نہ بولی اور رب دے گھر بیٹھے ہو. اسی بھی اپنے پاکستان والے نہیں مخلص, اور بولو تو صحیح یار نہیں. یہ میرے پاکستان کی بد نصیبی ہے, اینو چور کروں ہی پیندے نے ہر باری. باہر والے پتر یاد رکھنا, نہ اس کا بگاڑ سکیں ہیں نہ بگاڑ سکیں گے کبھی. بڑے بڑے جی گوگل پہ نقشے ڈلے, 2013 میں پہلا نقشہ ڈالا تھا انہوں نے جس میں وہ سندھ نہیں تھا, پھر 2017 میں نواں نقشہ ڈالا جس میں کوئٹہ نہیں تھا حضرت, کہ جی 2017 میں پاکستان اس طرح ہوگا, پھر 2020 میں ایک اور ڈالا, اس میں پھر کچھ نہیں تھا. میں کہتا ہوں یہ 100 بار دوبارہ جم کے آئیں, یہ پاکستان کی ایک اینٹ بھی نہیں اکھاڑ سکیں گے, لیکن اپنے آدھا کی کراں, اپنے آدھا کی کراں. میں انہوں بچارے نے جدو پہنے ہیں, یا تسی پہندے ہو یا میں پہنا. آؤ یار ٹھیک ہوئی ایسی ہوں, بڑا وقت گزر گیا پتر, کریے ان کو جذر, کریے ان کو جذر. حکمرانوں کو چھوڑ دو ان کے حال پہ, سلیمان ٹھیک ہو جائے. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت کتھوں آیا ہے کپڑا, جتن پتہ تسی بھی این جو گے ہو جو گے, سب کو ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہوئی ہے, اور اپنی اپنی نمازیں پوری کرو, اور پتر غصے کنٹرول کرو اپنے اپنے, جہاں کرنا ہے وہاں کریں گے, ایک دوجے تے نہ کرو, نرم ہو جاؤ, محبتاں کرو. غلطی میرے کو ہوئی, میں سارے دے سامنے معافی نہ منگدا تو میرا کی جانا نہیں, ڈاکٹر سلیمان ہے جتھے ہوئی میں مان لئی, میرے کو ہوئی, میں غصے چ آ گیا, کچھ بھی نہیں, میری عزت تو نہیں کم ہوگی کوئی, بلکہ وہ کہندا میرے لیے نیواں ہو میں تینوں اور اچھا کراں گا. کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت. میں حضرت وہ اج تک سوچ پئی دی میں کل وہ تھے شرک پور تقریر سی, جڑا لائے پیا نا ساؤنڈ, انہیں حضرت جی میرے ہتھے مار چھڑی, اج تک سجیا سارا, میرے وین پھولی دی ساری. لیکن مجھے اس بات کا دکھ ہوا, معذرت بھی نہیں کی تھی میرے کو, مجھے اس کا دکھ ہوا ضرور کہ تو صرف ایک جملہ ہی کہہ دے حضرت غلطی ہو گئی. میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا, میں کوئی سی بھی نہیں میں کی تھی, لیکن دکھ ہوا کہ اگر یہ اتنا کہہ دیتا اس کا کیا جانا تھا حضرت. غلطی بھی ہے اس کی, اج تک وین پھولی میری, اے وجی نے نکر آ گیا تھے, ایک بار صحیح میری جان نکلی حضرت. اس نے کچھ بھی نہیں آگے سے ہوتا نا, معذرت کرتا پھڑ کے دبا, اس کو پتہ کہ لگی ہے حضرت. پتہ نہیں آپ کیوں اس کو کچھ برا سمجھتے ہو, کہ کسی کو معذرت کا لفظ بول دینے سے آپ کیا سمجھتے ہو, کچھ شان کٹ جائے گی؟ نہیں ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں ساڈے لیے نیواں ہو, اسی تینوں اچا کریں گے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز ایویں نہیں عمر بن عبدالعزیز بن گئے, لکھ رہے تھے, قریب تھا کہ دیا بجھ جاتا. حضرت کی خدمت میں کوئی مہمان آیا تھا, وہ کپی پکڑ کے نا تیل کی اٹھنے لگا تیل ڈالنے کے لیے, آپ نے ہاتھ پھڑ کے تھلے بایا, فرمایا مہمان سے کام لینا شرافت کے خلاف ہے. پاس حضرت کا خادم سویا ہوا تھا, اس نے کہا حضرت پھر اینو اٹھاؤ, فرمایا سارے دن دا تھکا ستا ہے, ستا رہن دے. حضرت نے کپی لے دے جا کے تیل پایا, تو واپس آ کے فرمانے لگے تیل ڈالنے سے پہلے بھی عمر بن عبدالعزیز تھا, تیل ڈال کے بھی عمر بن عبدالعزیز. یہ بھی جھوٹیاں شانہ اسی بنائی دی نے اپنی, کچھ بھی نہیں. میرا بیٹا مسکرانا سیکھو, اسمائل دینا سیکھو. اگر کسی نے آپ پہ کچھ اچھا کیا ہے شکریہ ادا کرو حضرت اس کا. میں کیونکہ میں بھی انہی گلی محلوں کا رہنے والا ہوں, سیالکوٹ میں, فتح گڑھ میرا علاقہ, بالکل وہی سٹائل ہے, وہی شیپ ہے ساری. تو ہمارے ادھر نا بڑی پتلی گلیاں بھی ہیں. میرے پاس نا کبھی موٹر سائیکل ہوتی تھی, تو اس طرح کا حضرت بننا کہ ایک ہی گڈی لنگ سکتی, دوجی نہیں لنگنی ہے حضرت. اللہ نے توفیق دی تھی, اکثر میں گڈی نہ تھلے کر لینی. تب ہوتا ہے نا دوسرا کو اسمائل دے آگے سے, کوئی شکریہ ادا کرے, نہیں دوجے نے اور چوڑے ہونا, لے بھائی وڈیاں وڈیاں مچھاں والا مول بھی ڈرا چڑھیا. نہیں بیٹا سیکھو یار, اسمائل دو. میرے محبوب نے فرمایا مسکرانا صدقہ ہے حضرت, سیکھو مسکرانا یار. اگر کسی نے آپ سے اچھا کیا ہے مسکراؤ, اسمائل دو اس کو آگے سے کہ بھائی تو اچھا کیتا ہے میرے اندر, شکریہ. کچھ نہیں ہوگا بیٹا,
جس طرح آپ اور میں اونچا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں، اس نے کہہ دیا ہے تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جنہوں چاہاں گا ملک داں گا، لے مجھ سے کوئی نہیں سکتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جدے کو چاہاں گا لے بھی لاں گا، جے لین تے آواں تے مینوں روک کوئی نہیں سکتا، پاویں انہیں 35 سال پاکستان تے حکمرانی کیتی ہوئے، چوک کے باہر چھوڑ دیاں گا انہوں میں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ان آیات کا کمال ترجمہ میاں محمد بخش صاحب نے کر دیا، فرماتے جے چاہیں تے راہ گزرانوں تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر منگائیں۔ آؤ میرے پتر اپنے طریقے پہ ہیں، 5 وقت کی نماز، اور جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام لینے کی باری آئے پڑھا کرو ایک بار، لگ پائے۔ اور تم سے تو کوئی امتحان نہیں مانگا اس نے، وہ انہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھا، بدر میں پڑھا، احد میں پڑھا، حنین میں پڑھا، تبوک میں پڑھا، خیبر میں پڑھا، خندق میں پڑھا، کربلا میں پڑھا، نیزوں پہ بھی پڑھا۔ مسجدوں میں بیٹھ کے نہیں پڑھ رہے، مٹی مٹی پہ بات نکل دی تاڑے سارے۔ ایک باری دروشی پڑھیے تو بس جی۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ٹھیک ہے جی، اذان ہوگی، نماز پڑھیں گے، باقی بعد میں سارا کچھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔